پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پاکستان کا ایک اور بہادر بیٹا اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ یہ پاکستان کا وہ بیٹا ہے محمد رضوان، ڈائریکٹر FIA، جو کرپشن کے خلاف دھمکیوں کے باوجود اپنا کام پوری ایمانداری کے ساتھ کرتا رہا۔ ان کو تھریٹس تھیں اور باقاعدہ اس حوالے سے چیزیں ریکارڈ پہ موجود بھی ہیں۔ ان کی وفات سے پہلے جو کہ کچھ لوگ ان کے فیملی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ کچھ پراسرار حالات میں ہوئی، اس حوالے سے تفصیلات سے ناظرین ہم آپ کو اگلے چند پروگرام میں آگاہ کریں گے، لیکن شاید ان کو اس بات کا ادراک تھا، جو دھمکیاں بھی ان کو مل رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے ایک دوست کو ایک میسیج بھی کیا تھا اور اس میں یہ بھی کہا تھا یہ تو سنا مروا بھی دیتے ہیں، اور پھر اپنے دوست کو انہوں نے کہا تھا سر بیٹے کو افسوس کا میسیج بھیج دینا، میں نمبر شیئر کر دوں گا، لیکن شاید زندگی نے انہیں مہلت نہ دی۔ محمد رضوان کا نام ناظرین سٹاپ لسٹ میں بھی ڈالا گیا جب پتہ لگا کہ PDM کی حکومت آ رہی ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، تو سٹاپ لسٹ میں ان کا نام بھی شامل کیا گیا۔ جب یہ حکومت آ رہی تھی اس سے پہلے انہیں چھٹی پہ بھی بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹر رضوان جن کیسز کی تحقیقات کر رہے تھے ناظرین، ان میں دو بڑے اہم کیسز ہیں، ایک جو موجودہ وزیر اعظم ہیں ان کا TT اسکینڈل کا کیس، اور دوسرا شوگر انکوائری کا کیس۔ اس حوالے سے وہ خود کیا فرماتے تھے، کیا انہوں نے تحقیقات کی؟ پاکستان کی تاریخ کا اس سے زیادہ ڈاکومنٹڈ کیس نہیں ہے۔ یہ وہی کیس ہے جس میں 14 تاریخ کو موجودہ وزیر اعظم پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن بہت سے لوگ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اب NRO ہو گیا ہے، جس طرح نظام کام کرتا ہے، ڈاکٹر رضوان بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، تو شاید 14 تاریخ کو فرد جرم عائد نہ ہو سکے۔ بہت سارے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کسی بھی حکومت کے پاس۔ ان کیسز کے بارے میں جو دو اہم کیسز، ویسے تو بہت ساری انہوں نے تحقیقات کی، خود کیا انہوں نے بتایا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ 4370 پیجز کا چالان اسپیشل کورٹ سینٹرل کی عدالت میں جمع ہو چکا ہے۔ یہ ایک انتہائی سنجیدہ کیس ہے۔ جسٹ بائی لوکنگ ایٹ دا نمبر آف پیجز، دیز آر آل ایویڈنس۔ اگر سیاست کے قریب ترین کوئی لفظ میری لغت میں ہے تو وہ عبادت ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی قسم کی دنیا کی کسی بھی سیاست میں اجازت ہو کہ ایک مردہ آدمی کا اکاؤنٹ چلتا رہے، اس میں اربوں روپے جمع کروائے جائیں، اس میں سے اربوں روپے نکلوائے جائیں۔ دنیا کا کون سا ملک ہوگا جہاں پہ چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ میں سے 16 ارب روپے برآمد ہو جائیں؟ جب کوشچن یہ کیا جاتا ہے کہ ان چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ میں نہیں، پرسنل اکاؤنٹس میں پیسے کون جمع کرواتا تھا، تو اس میں کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے۔ پچھلے 10 سال سے ایک ہی شخص ذاتی اکاؤنٹس میں پیسے جمع کروا رہا تھا۔ اس کا نام لینے میں کیا ہچکچاہٹ ہے؟ کیا اس کا نام لینے میں اس لیے ہچکچاہٹ ہے کہ وہ ایک مردہ شخص کے اکاؤنٹ سے پیسے جمع ہوئے نکلوا کے آپ کے ذاتی اکاؤنٹوں میں ڈالتا تھا؟ بہت بڑا فائنینشیل فراڈ کا اسکینڈل سامنے آیا ہے، اور اس دفعہ FIA نے بہت ہارڈ ایویڈنس حاصل کی ہے۔ ایویڈنس کلیئرلی بتاتا ہے کہ ایک بہت ہی انٹیگریٹڈ سٹہ مافیا آپریٹ کر رہا تھا، جو فراڈ اور جعل سازی سے روزانہ کی بنیاد پہ سٹہ کر کے چینی کی قیمت کو مصنوعی طور پہ اوپر لے کے جا رہے تھے۔ تمام کا ایویڈنس ہمارے پاس آ گیا ہے۔ تمام لوگ جو سٹہ میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالوڈ تھے، جو اس میں انویسٹ کر رہے تھے اپنے بلیک منی اور جو اس سے بینیفٹس لے رہے تھے، وہ ڈیٹیلز بھی ہمارے پاس آ گئی۔ اس پیسے کو کالے دھن کو لانڈر کیا جا رہا تھا، چھپایا جا رہا تھا بے نامی اکاؤنٹس میں، جعلی اکاؤنٹس میں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا، اور انہی کو جب حمزہ شہباز اور شہباز شریف تحقیقات میں ان کے سامنے پیش ہو رہے تھے، تو ان کو جو دھمکیاں دی جا رہی تھیں یہ ریکارڈ پہ موجود ہے۔ اور نعیم اشرف بٹ جو ان دنوں سما ٹی وی میں ہوتے تھے، انہوں نے ریکارڈ پہ کیا بتایا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جب زیادہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے ڈائریکٹر FIA ڈاکٹر رضوان کو سیدھا مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ڈائریکٹر صاحب آپ خیال کریں،
وقت بدل بھی جاتا ہے اور ایک جیسا وقت نہیں رہتا. یعنی انہیں سیدھی تنبیہ کر دی, دبے الفاظ میں دھمکی دے دی ایف آئی اے کی ٹیم کو, ڈائریکٹر جو ڈاکٹر رضوان ہے ان کو, کہ یعنی وقت بدل سکتا ہے, وہ حکومت میں آئیں گے اور پھر شاید آپ کے خلاف بھی کوئی ایسی باتیں ہوں. ناظرین, اس حوالے سے ہم آپ سے اگلے پروگرام میں مزید تفصیلات بھی شیئر کریں گے, لیکن آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عمر سرفراز چیمہ, گورنر پنجاب. بہت شکریہ عمر سرفراز چیمہ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. گورنر صاحب, اس وقت معاملات کیا ہیں اور آپ کی گورنر کی سیٹ کتنی مضبوط ہے؟ شکریہ اشرف صاحب. گزارش یہ ہے کہ میں تو پچھلے ایک مہینے سے جو معاملات چل رہے ہیں, اور بلکہ کچھ دن پہلے تو میں نے اوپن آفر بھی کی تھی پرائم منسٹر کو, ان کے بیٹے کو, ان کی پارٹی کے لوگوں کو, لیگل ٹیم کو کہ آئیں ہمارے ساتھ آئیں, لیگل جو ہے لائیو لیگل ڈبیٹ کرتے ہیں. کیونکہ میں پہلے دن بھی میں نے بڑا واضح کیا تھا کہ میں کوئی بھی چیز ایسی یا بات ایسی نہیں کر رہا جو آئین اور قانون کے مطابق نہ ہو, کیونکہ میں سیاسی ورکر تھا گورنر بننے سے پہلے. ابھی ایک ٹوٹلی میرا ایک ایز اے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ میرا جو صوبے میں جو رول ہے اے پولیٹیکل ہو کے, جو آئین اور قانون کے مطابق جو میری ذمہ داریاں ہیں, اختیارات ہیں, ان کے اندر ہی میں رہتے ہوئے بات کر رہا ہوں. ابھی بھی آج بھی پچھلے 2 دن سے میں دیکھ رہا تھا یہ تماشا, کچھ نون لیگ والے بیان دے رہے تھے, کچھ یہ بھی پرائم منسٹر ان کے جو ہیں انہوں نے بھی سمری بھیج دی کہ جی اس کو ہٹا دیا جائے اور نئے بندے کو لگا دیا جائے. تو میں نے ان کو ریمائنڈ کرایا کہ بھائی آپ اور آپ کے اگر درباری اگر زحمت کریں, جو کتاب ان کو میں نے بھیجی, کتابیں عید پہ تحفتاً بھی میں نے آئین کی کتابیں ان کو بھیجی, کیونکہ مجھے لگا کہ شاید ان کے پاس کتاب بھی نہیں ہے, شاید اسپیشلی پڑھ پا رہے. اس میں بڑا واضح ہے کہ اس میں صدر کے جو فنکشنز اینڈ پاورز کی پروویژنز ہیں ٹوٹلی الگ الگ ہیں. اب یہ کیونکہ آج تک ہوتا ہی آیا ہے کہ وہ ایک ہی جماعت کا صدر ہوتا تھا, اسی کا پریزیڈنٹ, اسی کا گورنر چلا آتا تھا, تو کبھی کسی نے آئین کی کتاب کھولنے کی زحمت ہی نہیں کی, ادھر سے آرڈر آیا, ادھر سے سائن کیا اور چلا گیا. تو اب کیونکہ آئین کی جب کتاب کھولی اور دیکھی چیزیں, کیونکہ ان کو تو آئیڈیا نہیں ہے, تو اس کے اندر بڑا کلیئرلی ہے کہ گورنر کا آفس جب ویکنٹ ہو, اور وہ ویکنٹ کب ہو سکتا ہے جب پریزیڈنٹ جو ہیں اس کو ڈی نوٹیفائی کریں, گورنر ریزائن کر دے یا اس کی فوتگی ہو جائے. اس صورت میں پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہے کہ وہ نیا گورنر نامینیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب تک جو ہے صدر پاکستان نہ چاہیں, کیونکہ میری جو اپوائنٹمنٹ جو سابق صدر پرائم منسٹر نے کی تھی وہ ایز اے ٹیم ممبر آف دا پریزیڈنٹ ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈس کی وہ ٹیم ہوتی ہے. تو وہ جس طرح وفاق میں وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے, اسی طرح میں صوبے میں میرا کام ہوتا ہے. تو ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو صوبائی یا وفاقی حکومتیں ہیں ان پہ ایک طرح سے چیک ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل یا انلیگل کوئی ایسی چیز نہ کریں, اور اس کو دیکھنا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میں نے بارہا ان کو کہا ہے کہ بڑا آرٹیکل 101 ریڈ ود 48 سب کلاس 2 جو ہے بڑا کلیئر بتاتا ہے کہ پریزیڈنٹ کی پاورز کیا ہے اور 48(1) میں اس کے فنکشنز ہیں. یہ لوگ تھوڑا سا کنفیوز کر جاتے ہیں کہ فنکشنز کو پاور سمجھ لیتے ہیں اور پاورز کو فنکشن کر کے, تو ہوتا ہے نا جس طرح پہلے ہمیشہ سے چلتا رہا ہے کہ وہ ایک درباری اوتھ کمشنر بیٹھا ہوا گورنر ہاؤس میں, سیریمونیل ہمیشہ اس کو کہا گیا. بڑی لوگوں نے اس پہ بحث کی جی گورنر اور پریزیڈنٹ کا آفس تو سیریمونیل ہوتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر سیریمونیل تو اس کا اوتھ کس لیے رکھا ہے, اس کی پاورز, اس کے فنکشن جو ہیں بڑی کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں. تو میں نے نہیں کہا کہ اگر جو اٹس ویری انفارچونیٹ اشرف صاحب کہ ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کیونکہ اس دن عید والے دن بھی جب میں نماز پڑھ کے واپس آیا تو میں دیکھ رہا تھا سابق پرائم منسٹر جو اسپیکر بھی رہ چکے ہیں نصرت حسن گیلانی صاحب فرما رہے تھے کہ جی عمر چیمہ کو کیا پتا قانون کا, تو اس کو تو آئین کا پتہ ہی نہیں ہے کچھ. میں تو یہ پھر میں حیران ہوں کہ جو بندہ اسپیکر رہ چکا ہے, پرائم منسٹر رہ چکا ہے, اگر اس نے بھی وہ 2 لائنوں کی آرٹیکل نہیں پڑھا, آرٹیکل 130 سب کلاس 8 بڑا کلیئر ہے کہ اگر چیف منسٹر نے ریزائن کرنا ہے تو اس نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ ایڈریس ہوگا گورنر کو, اور وہ ہاتھ سے لکھا ہونا چاہیے. اس میں دونوں شرائط پوری نہیں. نون لیگ کہہ رہی ہے کہ کل رات 12 بجے تک آپ کی آئینی مدت ختم ہو جائے گی, اور جیسے ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز بھی جس طرح سے وزیر اعلیٰ بنے, گورنر بھی اس طرح بنا سکتے ہیں. نہیں دیکھیں بات, انہوں نے پہلے بھی جب یہ جس طرح انہوں نے ایک غیر آئینی فیصلہ لے کے ہائی کورٹ کے ایک جج سے اور پھر اسپیکر کو بلا کے اس سے کروایا, وہاں پہ جو گورنر ہاؤس کو یرغمال بنایا گیا اس دن, آپ نے دیکھیں میں نے بارہا اس دن کہا, کیونکہ میں گورنر ہاؤس میں رہتا نہیں رہائش کے طور پر, وہ گاڑیاں بھی صبح جو آفیشیل یوز کے لیے ہوتا ہے ڈراپ کر کے واپس چل جاتی ہیں. صبح جب میں نے منگوائی گاڑی پوچھا اس نے کہا آپ ٹی وی نکال اٹھا کے دیکھیں, میرے اسٹاف نے کہا کہ 1400 بندہ تو گیٹ پہ کھڑا ہوا پولیس والا, اور اندر نون والے جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ سارا نہ اندر سے باہر جا سکتے ہیں نہ باہر والے اندر آ سکتے ہیں. میں نے اس وقت کافی انٹیریئر منسٹر کو لیٹر کہا, چیف جسٹس, مطلب لوکل تھانے کے ایس ایچ او سے لے کے چیف جسٹس تک میں نے ہر بندے سے کہا کہ بھائی میں گورنر کو, مجھے جب میں نے پوچھا کہ میرے پاس نفری کیا ہے,
کہ ان کو اٹھا ان کا دفاع کریں ہم اپنا گورنر ہاؤس کا. تو مجھے یہ بتایا گیا کہ جی پولیس جو ہے وہ آئی جی کے انڈر ہے, بیوروکریٹ جو ہیں وہ سی ایس کو رپورٹ کرتے ہیں, چیف سیکرٹری کو, تو آپ کے پاس صرف ایک ملٹری سیکرٹری اور 10 مالی ہیں. تو جب ایسی صورتحال ہو تو پھر اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ 2 دفعہ میں لکھ چکا ہوں ایز اے گورنر, ناٹ ایز این عمر چیمہ گورنر, ایز اے گورنر میں نے انٹیریئر منسٹر کو 2 دفعہ لکھا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ کوئی نون لیگ کا اپنا درباری ہے, وہ اس کو اب یہی شاید اس کو نہیں پتا کہ وہ اب انٹیریئر منسٹر بن گیا, پاکستان مطلب اسٹیٹ آف پاکستان کا انٹیریئر منسٹر ہے, وہ اب نون لیگ کا درباری نہیں رہ گیا. لیکن آپ کے سامنے ابھی تک آج 5واں 6واں دن ہے, کوئی ابھی تک جواب نہیں دیا. اور اگر اب دوبارہ انہوں نے کوئی ایسی دیکھیں یہ جو لگا رہے ہیں بڑھ کے کہ جی ہم یہ آ جائیں گے اور یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. پہلی دفعہ تو میں نے مجھے حالانکہ پورے پنجاب سے باقی بھی پورے لاہور سے لوگ میسیجز کر رہے تھے کہ جی آپ ہمیں اشارہ کریں. میں نے مجھے اگر کوئی چیف پولیٹیکل سٹنٹس کرنے ہوتے یا اس قسم کا تو بڑا اچھا موقع تھا, میں بھی بندے بلا لیتا ہوں, کال کر, صرف ایک ٹویٹ کرنی تھی, میں نے کال بھی نہیں کرنا تھا, صرف ایک ٹویٹ کرنی تھی, اس پہ لوگوں نے پہنچ جانا, اور وہاں جو دنگا فساد اور پھر ایک اور سچویشن پیدا ہوتی تو وہ ایک بالکل ہی ایک اور طرف حالات چلے جاتے ہیں. تو میں نے جو ہے اس سے ریفرین کیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے ڈیفینیٹلی میں نے دوبارہ بار بار ان کو متنبہ بھی ان کو وارن بھی کیا ان کو, اور پھر کتاب تک بھیج دی. اور ابھی پھر اگر دوبارہ ایسی حرکت کرنے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ تو میں نے روک لیا, اب دوبارہ بار تو میرے شاید روکنا میرے لیے ممکن نہ ہو, کیونکہ لوگ جو ہیں ٹی وی میڈیا آپ کو پتہ ہے بڑا ایکٹیولی جو ہے چیزوں کو دیکھ رہا ہے, اور اگر کوئی ایسی خبر چلی جاتی ہے ٹی وی پہ اور لوگ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں کوئی نیا دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری جو ہے پھر اسی سسلی مافیا پہ ہوگی, وزیر اعظم پہ ہوگی, کہ اگر اپنے گنڈوں بدماشوں کو اگر قابو نہیں کر پاتے تو پھر ظاہر ہے پھر جو اگر کچھ کریں گے تو پھر قانون بھی حرکت میں آئے گا, اور پھر اگلے جو ہیں پھر جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری ان کے اوپر ہوگی. آپ کے پاس لیگل بیکنگ کیا ہے, کیونکہ لیگلی کنٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب جو ان کی انٹرپریٹیشن ہے کہ وہ تو آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ جی گورنر صاحب آئین اور قانون کے مطابق کام نہیں کرے تو کورٹس کے فیصلے بھی وہ لے کے پھر رہے ہیں, تو آپ کے پاس بھی لیگل بیکنگ ہے؟ میرے خیال میں ارشد صاحب اس کے بعد شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. جب میں نے اوپن لائیو ڈبیٹ کی آفر کر دی کہ میرے پاس 4 بندے ہیں, میرے پاس کانسٹیٹیوشنل میری ٹیم ہے, آپ آئے, اگر آپ سمجھتے دیکھیں بڑا سمپل سا ہے, اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو اگر آپ بھی کھولیں آرٹیکل 130 سب کلوز 8 دیکھیں آپ, یہ اوپر بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے, دا چیف منسٹر میں بائی رائٹنگ انڈر ہز ہینڈ ایڈریس ٹو دا گورنر ریزائن ہز آفس. وہ جو ریزگنیشن دیا جو عثمان بزدار نے 1 اپریل کو, وہی سارا فتنہ ہے. کیونکہ اور اس کے اوپر سب سے زیادہ شور مچایا کس نے مچایا؟ خواجہ سعد رفیق نے پریس کانفرنس کی, ایاز صادق صاحب نے, اور رانا ثناء اللہ صاحب جو خود بھی وکیل ہیں, انہوں نے سب سے پہلی وہیں سے مجھے بھی ذاتی طور پہ وہیں, اس کو میں گورنر نہیں تھا. اس کے بعد چودھری سرور جو میرے سے پہلے گورنر تھے, انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ میں نے غیر آئینی کام کیا. میں جب گورنر بنا میں نے وہ فائل نکلوائی کہ کیا معاملہ تھا کیا. جب نکلوایا تو دیکھا واقعی وہ تھا اس میں پھر جو ایز اے گورنر جو میرا رول آف جو میری بک جو رول آف بزنس کی جو بک ہے اس میں یہی ہے کہ اگر آپ کو اوپینین چاہیے کہ بھی کانسٹیٹیوشنل ایشو آئے تو آپ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے جو ہے اس پہ اوپینین لے سکتے. میں نے ان کو لکھا, وہ 2-4 دن میں ان کی رپورٹ آ گئی, انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل ہی ناجائز غلط چیز ہے, یہ ٹوٹلی یہ انکانسٹیٹیوشنل ایک چیز استعفیٰ ہے. اب جب ایک استعفیٰ جو ہے ہی انکانسٹیٹیوشنل اس کو بیس بنا کے پھر انہوں نے کیا کیا, یہ چپ ہو گئے. انہوں نے جا کے الیکشن پہ زور ڈالنے کی جی اگلا سی ایم کا آفس شروع کر اس کو الیکشن کروائیں. جب وہ وہاں پہ چودھری پرویز الہی ان کی مرضی کے مطابق جو ہے فوری نہیں ہو سکا الیکشن, تو یہ ایک چلے گئے کورٹس میں جا کے انہوں نے کنسیل کیا. حالانکہ ان کی اپنی لیڈرشپ اس پہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتی ہے انکانسٹیٹیوشنل, وہاں انہوں نے کورٹس جا کے کنسیل کیا اور کہا جی وہ دیکھیں بڑا ظلم ہو گیا ہے, چودھری جو پرویز الہی خود بھی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور یہ بڑا ہمیں لٹکا رہے ہیں الیکشن. کورٹ نے فورن پروسیڈنگز وداؤٹ پروبنگ کہ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر ایک بندے کی وفات ہو جائے تو آپ ظاہر سکسیشن اپلائی کرتے ہیں کہ جی اس کی وراثت کی تقسیم کو آرڈر کر دیں. کورٹ ہمیشہ پہلے پوچھتی ہے کہ بھائی اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لاؤ, وہ اصلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں ہے, دفنایا کہاں ہے, قبر کا سرٹیفکیٹ لاؤ, اس کے بعد اس کی جب وراثت کی تقسیم کا آرڈر ہوتا ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بندہ ہٹا کٹا پھر رہا ہے آپ نے, اور پھر اس کے بعد ایک نہیں 4-4 5-5 فیصلے آئے. اچھا پہلے جو 4 فیصلے تھے میں بالکل احترام کرتا ہوں, اور میں نے خراج تحسین بھی پیش کیا ان معزز جج صاحبان کو جنہوں نے باوجود اس تمام پریشر کے کوئی غیر آئینی فیصلہ نہیں کیا. وہ 5واں جج جو ہے جس نے یہ فیصلہ دیا کہ جی آپ اسپیکر آ کے جو ہے اوتھ لے لے. اب آئین کی کتاب آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس کے اندر
آرٹیکل ہے 130 آپ نکالیں سب کلاس 5 جس کے اندر پریزیڈنٹ اور گورنر کا اختیار ہے کہ جب بھی کوئی چیف منسٹر یا پرائم منسٹر الیکٹ ہو تو ٹو کال اپون دیٹ وننگ کینڈیڈیٹ ٹو کم اینڈ ایڈمنسٹر دا اوتھ، یہ اختیار صرف گورنر کے پاس ہے یا پریزیڈنٹ کے پاس ہے. اس جج صاحب انہوں نے کورٹ سے آرڈر لے لیا کہ اسپیکر، اب اسپیکر کا کوئی آئین کے اندر کہیں ایسی پروویژن نہیں ہے کہ عدالت حکم دے اور آگے جو ہے وہ آ کے وہ لے لے، حلف لے لے. وہ انہوں نے اس دن وہ پھر وہ جو سارا یرغمال بنا کے گورنر ہاؤس زبردست، کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ کیونکہ والد، میں نے جب سی ایس سے اور آئی جی سے پوچھا، اس نے کہا جی ان کے والد صاحب اب پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، تو لہٰذا ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو وفاقی حکومت کے ملازم ہیں. تو وہ جو پنجاب پولیس اور جو سول بیوروکریسی تھی اس کو گنڈا فورس کے طور پہ استعمال کر کے یہ نوکھا لاڈلے نے وہاں پہ اپنا دمڑ دوز کر کے کروا لیا. پھر اگلے دن انہوں نے جو ہمارا آئینی، کیونکہ جب ہوا یہ کہ اسی پروسیس کے دوران جو ہے جب ایڈوکیٹ جنرل کی رپورٹ میرے پاس آئی کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ سارا ریزگنیشن یا فتنہ جو ہے، اس کے اندر آئی واز ریکوائرڈ کہ میں ایک لیٹر لکھوں اسپیکر کو اور صرف ان کو انفارم کرنا تھا. نہ میں نے اس کا استعفیٰ ریجیکٹ کیا، نہ میں نے اس کو بحال کیا. میڈیا کی اپنی انٹرپریٹیشن ہیں جو بھی یہ چلتی رہی. میں نے انفارم کرنا تھا کہ یہ جو ایڈوکیٹ جنرل کی اوپینین ہے، یہ جو استعفیٰ دیا تھا عثمان بلدار نے، یہ تو غیر آئینی ہے. تو آپ جو آئین کے مطابق اس پہ پروسیڈ ہے اس پہ پروسیڈ کریں. اس میں وہ ہوتا ہے اسپیکر انفارم کرتا ہے کہ بھائی تم نے جو استعفیٰ دیا وہ تو غلط ہے، سو یو اسٹینڈ بینگ لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل. جو نا ابھی تک وہ تمہارا ریجیکٹ ہو گیا، تو جب تک تم دوبارہ استعفیٰ نہیں دیتے، یا پھر یہ کہ وہی جو فرسٹ جو ہونا تھا کہ 1 اپریل والی جو پروسیڈنگ تھی کہ وہاں سے پھر دوبارہ شروع ہوتا سارا سلسلہ. لیکن انہوں نے اپنی وہی گنڈا فورس کے ذریعے جا کے پھر انہوں نے ایک اور کام غلط کیا. انہوں نے چیف سیکرٹری سے، حالانکہ وہ بھی ہوتا ہے نوٹیفیکیشن یا ڈی نوٹیفیکیشن جو ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر اور گورنر کی اپروول سے ہوتا ہے. کرتا کیبنٹ ڈویژن یا ایس این ڈی کرتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے ان کے اپروول سے. پریزیڈنٹ یا اپروو کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے. انہوں نے چیف سیکرٹری سے وہ بھی ایک جعلی جو ہے وہ ظاہر وہ پریشر میں آ گیا، اس نے بھی جناب ان کو نوٹیفیکیشن، اب اس نوٹیفیکیشن اور ایک انکانسٹیٹیوشنل عدالتی فیصلے کے بیسس پہ اور پولیس اور بیوروکریسی کے زور پہ منڈا گردی کر کے انہوں نے جو آئینی جو چیف منسٹر تھا اس کو سڑک پہ اتارا، اسے گاڑی لے لی، اس کے دفتر پہ قبضہ کر لیا، باقی وسائل پہ قبضہ کر لیا. اور جو ہی از کالنگ دا شارٹس آج کل جسٹ بیکاز، جو میں نے اس دن بار بار کہا کہ پرائم منسٹر صاحب ٹھیک ہے مشکل میں ہوں گے، کیونکہ اولاد اور پیسہ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا امتحان ہے. اور یہ وہ اولاد ہے کہ جب یہ چیف منسٹر تھے تو اس سڑکوں پہ کبھی بیکریوں، کبھی یہ بیکری والوں پہ حملہ کر رہے ہوتے تھے ان کے بچے، کبھی جو ہے وہ خواتین کو آپ کو یاد ہے سڑک پہ کھڑا کر کے پولیس کے لوگوں سے مروا رہے، مطلب ان کا اچھا خاصا پھینٹا شینٹا ان کی مار پٹائی کروائی. تو میں تو سمجھتا ہوں پرائم منسٹر اگر اسی وقت روک لیتے اپنی اولاد، اسی وقت ان کو تھوڑا سا سمجھاتے، تو شاید آج یہ حالات نہ ہوتے کہ پچھلے 15 دن سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ 12 کروڑ کا جو ہے ارشد صاحب وہ یرغمال بنا ہوا ہے. کہ یعنی یہ اس عجیب سی سچویشن ہے، ایک آئینی اور جو ہے کیبنٹ موجود ہے اور وہ وزیر اعلیٰ موجود ہے، اور دوسری طرف جو ہے ایک انوکھا لاڈلا صرف اس لیے کہ اس کا باپ وزیر اعظم ہے تو وہ دھمڑ دوز کر کے وہ ہر چیز پہ قابض ہو کے بیٹھا ہوا. تو میرے پاس کوئی نہ فورس تھی، میں نے آپ کو بتایا کوئی ایسا کوئی ڈنڈا فورس تھی نہیں. تو ایک آئینی حدود میں رہتے ہوئے اس میں پھر میں نے رپورٹ جو ہے پریزیڈنٹ کو بھی بھیجی. جس طرح میں نے جب انٹیریئر منسٹر نے جواب نہیں دیا کسی قسم کا، مجھے ایف سی اور وہ نہیں پرووائڈ کی، ایف سی اور رینجرز نہیں پرووائڈ کی، کیونکہ پنجاب پولیس پہ تو میں رلائی نہیں کر سکتا کہ وہ تو ہے ہی ان کے حکم پہ ساری تابع. تو جب وہ نہیں کیا تو پھر میں نے جو ہے خط لکھا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، کیونکہ ان کے پاس آئینی اختیار، اور دوسری طرف میں نے آرمی چیف کو بھی میں نے لکھا، کیونکہ میں تو ظاہر ہے اگر میں گورنر نہ ہوتا تو میں شاید اپنے گاؤں سے بندے بلا کے جو ہے خالی کرا لیتا. گورنر صاحب کو جوابات موصول ہوئے دونوں لیٹرز کے جو آپ نے پریزیڈنٹ کو اور چیف آف آرمی اسٹاف؟ دیکھیں میرا کام تھا، دیکھیں جتنی دیر میں جو بھی اس کرسی پہ بیٹھا ہوں میں اپنے یہ کا ذمہ دار ہوں، اور میں یہ اس لیے میں نے لکھ دیا ہے کہ یہ ایک سند رہے کہ آنے والے وقت میں جب تحقیقات ہوں، کیونکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ارشد صاحب کہ یہ صرف پنجاب کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایکچولی ایک فیز 2 یا فائنل کلمنیشن کہہ لیں کہ اس سازش کی ہے جو اس وقت پورے وفاق کے اندر بھی جس کی گونج ہو رہی ہے. ایک بیرونی سازش کے ذریعے ایک وفاقی حکومت جو ہے اس جمہوری حکومت کو کس طرح سے ہٹایا گیا، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں جو لوگ پالیٹکس میں ہیں یا پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ پاکستان کا آئین اور پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو ایٹ لیسٹ ضرور پڑھیں. زیادہ عرصہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. کس طرح جوڈیشل مرڈر ہوا ذوالفقار علی بھٹو کا،
اس میں بھی اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو 3 آپ کو کریکٹرز ان کا کردار جو ہے 3 لوگوں کا دیکھنا بہت ضروری ہے. ایک عدلیہ, ایک پارلیمنٹیرینز اور ایک پولیٹیکل پارٹیز. کس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں آرٹیکل 69 بڑا واضح ہے. جو آرٹیکل 68 جس طرح پابند کرتا ہے کہ پارلیمنٹیرینز ہیں دوسرے عدلیہ کے کام میں عمل دخل وہ نہیں کر سکتے, اسی طرح 69 باؤنڈ کرتا ہے. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل آفیسز ہیں وہ ہنی کام جو پرنسپل ہے اس پہ اشارہ کرتے ہیں کہ اپنے اپنے خانے میں اپنے اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں, ایک دوسرے کے اس میں رخنہ اندازی یا اس کو کہہ نہیں سکتے, مشورہ دے سکتے لیکن کوئی حکم یا انٹرونشن اس طرح سے نہیں کرتے. لیکن آرٹیکل ہم نے دیکھا یہاں پہ مرکز میں کیا ہوا, آرٹیکل 69 کی وائلیشن ہوئی, سپریمیسی آف پارلیمنٹ کمپرومائز ہوئی اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں پورے پارلیمنٹیرین جو بھی نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے ان ساروں کا کردار قوم کے سامنے کہ ان کی پارلیمنٹ کی سپریمیسی جو ہے کمپرومائز ہوئی. ایک آرٹیکل جو ہے کانسٹیٹیوشن کا وائلیٹ ہوتا ہے جس وجہ سے بھی ہوتا ہے, اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھتی. ٹھیک ہے, ان کے ہاتھ پیر باندھ کے جیسے تیسے بھی ہے وہ اٹھا کے حکومت, اور وہی واردات کیونکہ ان کے حوصلے یہاں سے بلند ہو گئے, یہی واردات انہوں نے ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش پنجاب میں کہ ایک عدالت سے غیر آئینی فیصلہ لو اور عدالتی اس فیصلے کو آپ نے چیلنج کیا, آفس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. گورنر صاحب کے پاس آپشن ہے, اس فیصلے کو آپ ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں, سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں, وہ آپشن آپ نے بطور گورنر ایکسرسائز کی ہے. وہ آپشن جو ہیں جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو اسپیکر صاحب ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں ایز اے گورنمنٹ. لیکن میرا اس میں ذاتی طور پہ ٹھیک ہے نا, یہ فیصلے تو ویسے ہی گہرا نہیں ہے. اس پہ میں نے اس دن بھی میں نے اعلان کیا کہ جس طرح میں نے باقی جو ججز کو اپریشیٹ کیا, خراج تحسین پیش کیا ہے, اگر کوئی جج مس کنڈکٹ کرتا ہے تو پھر قانون تو حرکت میں آئے گا. اور وہ جن جج صاحب نے جو یہ غیر آئینی ایک فیصلہ دیا ہے اس کے خلاف میری اب لیگل ٹیم اس پہ ہم ریفرنس پریپیئر کر رہے ہیں اور ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کے اوپر بھیجیں گے, کیونکہ اس فیصلے کی بنیاد پہ اس وقت پورا جو سرکس چل رہا ہے پنجاب میں کہ ایک پورا جو پولیٹیکل جو کانسٹیٹیوشنل ایمپاس ہے, جو پولیٹیکل کرائسس ہوا ہوا ہے, وہ صرف اسی بیسس پہ ہوا ہوا ہے کہ غلط فیصلہ پہ. تو باقی انشاءاللہ تو دیکھتے ہیں جو گورنر صاحب اس پہ جو قانونی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ فیصلے کے اوپر تو آپ ریفرنس نہیں بھیج سکتے, آپ کے پاس آپشن ہے, آپ اسے چیلنج کر سکتے ہیں. تو جو ریفرنس والا آپشن ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کارآمد ہوگا, اور جو باقی کیس پہ فائل کیے ہوئے آپ نے کہا اسپیکر اور پارلیمنٹیرینز وہ فیصلے اس کی ہیئرنگز چل رہی ہیں, کیا پوائنٹس آئے جو کانسٹیٹیوشنل لائرز کی ٹیم ہے. دیکھیں نا 2 چیزیں, جب اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ فلان لائر تو یہ کہہ رہا ہے, بھائی اگر لائرز کا آپس میں اگر ایک ہی کنسنسس ہوتا تو میرے خیال میں وکالت کا تو پروفیشن ہی بند ہو جاتا. لائرز کا کام یہ ہے کہ جو قانون سامنے رکھا جاتا ہے آئین, کچھ چیزیں ہیں جس میں ابہام ہے, جس میں آپ انٹرپریشن کر سکتے ہیں اپنی, کچھ چیزیں جو بڑی کلیئر ہیں جیسے آئین کے اندر میں نے آپ کو بھی اس میں کوئی ایف اینڈ بٹس والی بات نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں کہ جس کو قومے کو موڑ کے کچھ اور نئی انٹرپریٹیشن دے دی جائے, ایسا کچھ نہیں ہے. نہ ہی اس کے اندر کوئی اور ایسی پروویژن ہے کہ اگر یہ آرٹیکل 130 سب سیکٹ کلاز 8 کے تحت اگر استعفیٰ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا, ایسی بھی کوئی پروویژن نہیں ہے اس کے اندر. تو اگر ہوگا استعفیٰ, ابھی آپ کے سامنے نیشنل اسمبلی میں کتنے ایم این ایس کے ریجیکٹ ہوئے ہیں اسی آرٹیکل, اس میں ایک شرط پوری تھی کہ وہ ایڈریس ہوا ہوا تھا نیشنل اسپیکر کو, لیکن ان کے ہاتھ سے نہیں لکھا ہوا تھا. یہاں پہ تو دونوں شرائط پوری نہیں ہوتی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ کو دیکھیں ایک بینیفٹ فار ڈاؤٹ ہم دے سکتے ہیں, کیونکہ ہم سب نے عدلیہ کی عزت بحالی کے لیے, آئین و قانون کی بالادستی کے لیے, انصاف کی فراہمی کے لیے ہم ساروں نے ڈنڈے کھائے, سڑکوں پہ ان کے لیے محنت کی ہے ساری عدلیہ تحریک کے اندر. سو ان کو چلیں, باقیوں کو اتنا بینیفٹ ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ اگر ان کو ڈیفینیٹلی ایسا ہوا بھی ہوگا, کیونکہ ان کا کام تھا, نون لیگ والوں کو تو پتا تھا کہ یہ غیر آئینی ہوا ہے فیصلہ, ان کی اپنی لیڈرشپ نے جو ہے اس کو سب سے زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا تھا, تو انہوں نے کنسیل کیا. تو میں تو یہ کہوں گا کہ جب کل کو جب بھی کبھی انکوائری ہوگی تو الٹا ان کے اوپر جو ہے عدالت سے کنسیل کرنے کا, عدالت کو دھوکے میں دینے کا وہ ایک الگ کیس چلے گا ان کے اوپر. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب سے اس حوالے سے یہ بھی جانیں گے کہ آج جو صورتحال ہے پنجاب کی, کابینہ کا کیا سٹیٹس ہے, وزیر اعلیٰ وہاں پہ کون ہے, اور یہ معاملات آگے مزید کس طرح سے چلیں گے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان وہاں بھی پینڈنگ ہے فلور کراسنگ کے حوالے سے, وہ فیصلہ کب تک متوقع ہے, سیاسی اسٹریٹجی کیا ہے. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب. گورنر صاحب اس وقت جو صورتحال ہے پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہے؟ وزیر اعلیٰ 2 ہیں, ایک آئینی وزیر اعلیٰ, غیر آئینی وزیر اعلیٰ جو ہے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ, وزیر اعلیٰ کے سارے اختیارات پہ وہ قابض ہوا ہوا ہے صرف ایک گنڈا فورس کے زور کے اوپر.
جبکہ جو ایک آئینی طور کے اوپر وزیر اعلیٰ اور کیبنٹ موجود ہیں. اس دن جس دن انہوں نے اس سے گاڑی اور سب کچھ چھینا ہے, اس دن وہ اسی دن صبح اس میں جو ہے سردار عثمان نے کیبنٹ کی میٹنگ وہاں پہ کنوین کی ہے وہاں پہ پنجاب اسمبلی کے سیکریٹریٹ کے اندر. تو یہ صورتحال ہے اس وقت. یہ غیر آئینی وزیر اعلیٰ جو کر رہا ہے, یہ جو کچھ بھی فیصلے کر رہا ہے, جو کچھ بھی کر رہا ہے, ٹوٹلی غیر آئینی ہے اور یہ بالکل نل اینڈ وائڈ ہوگا. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی فلور کراسنگ کے حوالے سے سماعت کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. اس کا کچھ اثر پڑ سکتا ہے پنجاب اسمبلی کی صورتحال پہ؟ نہیں, وہ تو ظاہر ہے پنجاب اسمبلی جب سیاسی جماعتیں جو موجود ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس پہ کوئی لائے عمل بنا رہی ہوں گی, کیونکہ ظاہر جو الیکشن کمیشن کے رولز ہیں اس کے مطابق انہوں نے شو کاز دیا ہے, پروسیڈ کیا, ڈی نوٹیفائی الیکشن کمیشن نے کرنا ہوتا ہے 30 days یا جس طرح سے بھی ہے. لیکن جو سب سے اہم بات جو میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ ساری جو بیرونی سازش ہے جو کہا کہ مداخلت کے ذریعے مداخلت ہوئی, تو سازش تو ہوتی کامیاب مداخلت کے ذریعے, اور اس میں کریکٹرز کون سے جو کریکٹرز ہیں پارلیمنٹیرینز کو تو کہہ سکتے ہیں آپ, پارلیمنٹیرینز ہیں, پھر اس کے بعد آپ کے وہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ابھی میں 15 دن سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل امپاس ہے, ایک غیر آئینی وزیر اعلیٰ نے باپ کی وزیر اعظم ہونے کی وجہ سے طاقت پہ قبضہ کیا ہوا ہے, اور کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس پہ بات نہیں. میں تو 2 دفعہ کہا ہے کہ اگر یہ ساری سیاسی جماعتوں کو حمزہ ماڈل قابل قبول ہے تو پھر سندھ والے بھی تیاری پکڑیں. کل کو اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے تو پھر میں عواب الوی کو تو وہاں پہ آرام سے وزیر اعلیٰ لگا سکیں گے. اسی طرح سے بلوچستان میں بھی وہ کر لیں. اگر آپ ایک صوبے میں اتنی بڑی اگر یہ بدماشی ہو رہی ہے, غنڈہ گردی سے, اگر آپ ایک غیر آئینی وزیر اعلیٰ اور اس طرح سے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کے بٹھائیں گے تو پھر اس طرح تو باقی صوبوں میں بھی یہی فارمولہ چلے گا. اگر آج یہ عدلیہ کو, پارلیمنٹیرینز کو اور سیاسی جماعتوں کو یہ سب کچھ قابل قبول ہے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب کے اندر, تو یہ ماڈل تو پھر یہ پریسیڈنٹ بن جائے گا نا. تو یہ پریسیڈنٹ پھر باقی صوبوں میں بھی ریپلیکیٹ ہوگا, اور ہونا بھی چاہیے کہ اگر یہی جمہوریت اگر آگے لے کے چلنی ہے انہوں نے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر سیاسی جماعتوں کی قیادت اور جو سیاسی جماعتیں ان کا کردار بھی جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اسی طریقے سے پارلیمنٹ کا میں نے آپ سے کہا کہ سپرمیسی آف پارلیمنٹ آپ کی جو کمپرومائز ہو جاتی ہے, آرٹیکل 69 کی وائلیشن ہوتی ہے, اور آپ سارے خاموشی سے بیٹھے ہوئے کہ ہم نے ادھر سے ٹریئر سے اٹھ کے ادھر چھلانگ لگانی ہے, ادھر سے اٹھ کے ادھر چھلانگ لگانی ہے. دے آر ناٹ. جو پارلیمنٹیرینز اپنی کرسی, اپنے پارلیمان کا تقدس جو ہے تقدس اور بالادستی نہیں قائم رکھ سکے, انہوں نے عام غریب آدمی کا کیا جو ہے انہوں نے اس کا تحفظ کرنا ہی ہے, اس کے لیے اس کے مسائل کے لیے آواز اٹھانی ہے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹیرینز بھی اس میں بہت بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں. اسی طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز, یہ جو پچھلے مہینے کا ایک کرائسس رہا ہے اس کے اندر, اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان تینوں کا کردار دیکھنا چاہیے. اچھا گورنر صاحب, آپ نے کہا کہ آپ نے انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی خط لکھا. رانا ثناء اللہ صاحب نے آج بیان دیا ہے کہ آپ عزت سے چلے جائیں, اور بہتری اسی میں چند گھنٹوں کے مہمان ہیں, نہیں تو اور بھی طریقے. بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کو میں آج کا نہیں بڑا پرانا جانتا ہوں. جب پیپلز پارٹی کے جالے ہوتے تھے اور پنجاب اسمبلی کے فلور کے اوپر, اس وقت ہمیں بھی بڑے اچھے لگتے تھے, کیونکہ آج اس وقت یہ بھی میاں صاحبان کے بارے میں وہی باتیں کرتے تھے جو ہم آج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس چھوڑیں رانا ثناء اللہ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اب وہ رانا ثناء اللہ یا پنجاب نون لیگ کے ممبر رہی ہیں, وہ انٹیریئر منسٹر ہیں پاکستان کے, حکومت پاکستان کے. سو ہی شوڈ ٹرائی ٹو ایکٹ ایز انٹیریئر منسٹر. میں آپ کے سامنے, میں 26 سال میری رہی ہے افیلیشن میں ایک پارٹی سے. میں جس دن سے اس آفس میں آیا ہوں میں نے ٹوٹلی ایک پولیٹیکل ہو کے, میرے وہ پارٹی والوں نے وہاں پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کی, میں نے وہ گیٹ سے ہی واپس کر دیا. ایسے نو, گورنر ہاؤس جو ہے وہ کسی ایک مخصوص پارٹی کا پولیٹیکل آفس نہیں بن سکتا. یہاں پہ تمام پارٹیوں کے لوگوں کو ایکولی اجازت ہے کہ میرے سے کام ہے, آنا چاہیں 100 بسم اللہ, دروازے کھولیں. لیکن یہ نہیں جو پہلے بازی میں ہوتا رہا اس کا میں جواب دے نہیں ہوں. میں اس کا صرف جواب دوں جو میں جب میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں صرف وہ سر سے. اچھا گورنر صاحب, انٹیریئر منسٹر خود بھی لائر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ باؤنڈ ہے پرائم منسٹر کی ایڈوائز پہ اور آپ کو دفتر چھوڑنا پڑے گا. یہی تو افسوس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے جس طرح میں نے یوسف رضا گیلانی کی بات کی, رانا ثناء اللہ کوئی نئے نہیں ہے, بڑے عرصے سے پارلیمنٹ میں آ جا رہے ہیں, تو اور خود لائر بھی ہیں. قانون میں نے آپ کو بتایا آرٹیکل 101 ریڈ ود 48 سب کلاس 2 پڑھ کے دیکھ لیں اور پھر آگے بات کر لیں. اور میں نے تو ان کو 10 دفعہ آفر کی ہے کہ بھائی اگر آپ کو کتاب نہیں پڑھنی آ رہی, میرے پاس لائیو ڈبیٹ میں آپ آنا نہیں چاہتے کہ شرمندگی ہوگی, تو میں آپ کو ٹیوشن کے لیے یہاں پہ میرے لوگ بیٹھے ہیں, آپ آ جائیں, ہم آپ کو ٹیوشن دے دیتے ہیں آئین کی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ دیکھیں نا اتنے, اور یہ میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹیرینز بھی بہت سارے جو روز شام کو ٹی وی پہ بیٹھ کے, کئی ایسے انٹلیکچوئلز بھی ہیں اور کئی, کیونکہ جب سے یہ سلسلہ کانسٹیٹیوشنل امپاس ہوا ہے پنجاب کے اندر, کئی لوگوں نے اپنی دکانیں لگائی ہیں, روز شام کو عجیب و غریب قسم کے منجن بیچ رہے ہوتے ہیں. لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 لائنیں جو ہے نا آرٹیکل 130 سب کلاس پڑھنے کے لیے آپ کو کوئی بڑی ڈگریاں نہیں چاہیے. یہ سمپل انگریزی ہے,
آپ کسی عام سے وکیل سے بھی پوچھیں نا، اگر نہیں سمجھ آ رہی تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ بھائی اس میں یہ 2 شرائط ہیں، تیسری کوئی بات نہیں، یہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اب اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے جو رانا صاحب کو، یا چلے میاں صاحب کو دونوں تو نہیں آئے، لیکن رانا صاحب تو لائر، کانسٹیٹیوشن لائر نہ بھی ہوں تو لا کی کلاس اسکول میں تو پڑھا ہوگا. میں نے بھی جو ہے مطلب جو لا اسکول میں ایک دفعہ پڑھا تھا، اس کے بعد میں نے نہیں پڑھا. میں تو دوبارہ اب جو کریش کورس مہینے 1.5 میں ہوا ہے، مطلب آنیسٹلی میں نہیں سوچ رہا تھا کہ اتنا چیلنجنگ اور اتنا لرننگ اور اتنا انٹرسٹنگ بھی تھا. اور میں نے کافی کچھ سیکھا بھی اس کے اندر چیزیں. اور یہ جو کریش کورس کانسٹیٹیوشن کا، اس میں تو 2 چیزیں بڑی، اور میں جو کئی لوگ ملتے ہیں پولیٹیکل ورکرز، میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ آپ کے لیے 2 چیزیں، اٹس لائک اے بائبل فار پولیٹیکل ورکرز اینڈ پولیٹیکل لیڈرز. ایک آئین کی کتاب اور ایک پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری. پڑھیں تو صحیح کہ یہاں پہ کیا کیا کیسے کیسے سازشیں ہوئیں اور ان میں کون کون سے کردار تھے. یہ بڑا آسان ہے. دیکھیں آج کل آپ میڈیا سے، میں خود آپ کو یاد ہے میڈیا مینجمنٹ کافی اثر کرتا رہا. میں اس وقت بھی کہتا تھا، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جب پاکستان میں 1.25 لاکھ ٹوٹل فیس بک کا یوزر ہوتا تھا تو ہم نے اپنی پارٹی کا سوشل میڈیا ڈیولپ کرنا شروع کیا تھا. لوگ بڑا مذاق اڑاتے تھے، لیکن بہرحال الحمدللہ آج اس جماعت کا سب ٹاپ پہ جو سوشل میڈیا کے ٹیم کی بات کی تو دے ہیو دا بیسٹ ٹیم. تو میں بار بار کہتا تھا کہ اب جو ہے آگے جو دور آ رہا ہے وہ 5th جنریشن ہائبریڈ وار کا ہے. ہم آج 5th جنریشن ہائبریڈ وار کی زد میں. اس میں ہمیں جہاں پہ اپنے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ ان کو رہنمائی کرنے کی بھی ضرورت ہے. لیڈرشپ کا کام ہے، بجائے کہ ایک دوسرے کو صرف بیٹھ کے ہم صرف گالم گلوچ میں لگ رہے ہیں. ان کا کام ہے آپ یوتھ کو بتائیں تو صحیح کہ بھائی یہ جو سازشی لوگ ہیں، ان کا جو سب سے پہلا ہدف ہے وہ آپ کے قومی ادارے ہیں، افواج پاکستان ہیں. کیونکہ قوم کا جو اعتماد ہے، جو والہانہ محبت ہے افواج پاکستان سے، وہ ہمارے دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی. یہ جو سہولت کار، باقی جو سہولت کار ہے ان کا کردار اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو مین ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس سے ہمیں قوم کو آگاہ کرنا ہے. ان کو بتائیں کہ بجائے کہ آپ اس پروپیگنڈے کا حصہ بنے، ہم نے اپنے اداروں کو ڈیفینڈ کرنا ہے. کیونکہ یہ جو کچھ بھی کوئی بھی محب وطن پاکستانی جو ہے، مطلب ان افواج پاکستان کے سیکورٹی ادارے جنہوں نے ہزاروں جانیں دی ہیں پچھلے 2011 سے، آپ کے وارن ٹیرر، اس سے پہلے بھی 65 کی جنگ، اس کے بعد 71، باقی جو کچھ ہوتا رہا ہے، مطلب جو ان جان بازوں کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. مطلب مجھے شاید اس لیے زیادہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ میں کنٹونمنٹ میں ہی رہا ساری عمر، ابھی بھی رہتا ہوں، اور وہاں پہ میں جب دیکھتا ہوں شہیدوں کے لواحقین، کسی کے والد شہید ہیں، کسی کا خاوند شہید ہے، کسی کا بیٹا شہید ہے، جا کے تو دیکھیں. ان لوگوں پہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ سازش کا حصہ ہو سکتے ہیں. مطلب کچھ شرم ہونی چاہیے، کوئی حیا ہونی چاہیے. اپنے جھگڑے آپس میں مکائیں، لیکن ہمیں اپنے جھگڑے خود بیٹھ کے مکانے چاہیے، بجائے اس کے کہ اداروں کو آپ گھسیٹیں سیاست میں. پھر اس کے بعد اور یہی لوگ جا کے ان کے جو ہے جوتے بھی پالش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں جب ٹائم نکل جاتا ہے پھر ان کے اوپر الزامات. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ایک خط گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب نے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی لکھا تھا. وہ کیا خط تھا اور اس کا کیا جواب آیا، اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب. گورنر صاحب، آپ نے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو بھی ایک خط لکھا تھا، اس کا کوئی جواب آیا؟ دیکھیے آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ مجھے وہ جواب دیں. ایک چیز اس لیے کیونکہ میں نے صدر کو اور صدر صاحب کو اور جو چیف آف آرمی اسٹاف کو جو میں نے لیٹر لکھا تھا، کیونکہ ایک کے پاس کانسٹیٹیوشنل پاورز ہیں اور ایک کے پاس طاقت بھی ہے اور ان کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہے. تو میں نے ان دونوں کو تو صرف یہ کہا کہ بھائی آپ یہ صورتحال ہے پنجاب میں، تو آپ لوگوں کی جو ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ بھی آئینی، جس طرح میرے پاس ایک کانسٹیٹیوشنل آفس ہے، ان کے پاس بھی ہے، تو ایٹ لیسٹ یہ صورتحال اگر وہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ان کا فیصلہ. اب یہ معاملات جائیں گے کتنے؟ معاملات دیکھیں بار بار مجھ سے کچھ نون لیگ کے کچھ لوگوں نے بھی آگے پوچھا کہ جی اس معاملے کا حل کیا ہے. تو اس معاملے کا حل تو صرف 2 ہی ہیں. یا تو یہ اصولی طور پہ تو یہ واپس اسکوائر 1 پہ جانا چاہیے، وہی جو چیف منسٹر کا جو عہدہ ریزگنیشن تھا، اگر اس نے ریزائن کرنا ہے تو پراپر ریزائن کرے، اور پھر اس کے بعد وہ جو نو کانفیڈنس کی پروسیڈنگ تھیں یا باقی مطلب میں نے کئی دفعہ کہا کہ اگر یہی حمزہ شہباز شریف صاحب کانسٹیٹیوشنلی لیگلی الیکشن لڑ کے آئے اور میں اس آفس میں ہوا، تو میں خود جو ہے ان کا استعفیٰ جو ہے جو استعفیٰ کہہ رہا ہوں جو اوتھ جو ہے وہ اس کو ایڈمنسٹر کرنے کو تیار ہوں اگر میں ہوا یہاں پہ. لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کانسٹیٹیوشنلی انلیگلی اور پھر اوپر سے اس طرح سے دھمڑ کرنے کی بدماشی کرنے کی کوشش کریں اور کہیں کہ جی ہم جو ہے ہر چیز کو تہس نہس بلڈوز کرتے جائیں. وہ ایٹ لیسٹ میرے ہوتے ہوئے جب میں خاموش نہیں بیٹھوں گا جب تک. گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، انتہائی اہم معاملات ہیں. آئینی بحران بقول گورنر صاحب کے پنجاب میں موجود ہے اور یہ کیا شکل لیتا ہے یہ آئندہ چند گھنٹوں اور آنے والے دنوں میں بھی دیکھیں گے. آج کے پروگرام میں اتنا اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।